اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل حبیب خدا کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور چینل کے بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ اولیاء اللہ کی نسبت اور محبت ہم گناہ گاروں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اولیاء اللہ کی ایک نگاہ بدکار کو بھی نیک اور زاہد بنا دیتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور اور معروف کتاب کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مریدوں کے ساتھ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ اسی کشتی میں 20 نوجوان شراب پی کر اور ناچ گا کر بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں سے رہا نہ گیا اور ان مریدوں نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضور یہ کتنے بدکار لوگ ہیں جو آپ کے سامنے ایسی حرکت کر رہے ہیں، اور آپ دعا کیجئے کہ یہ سب غرق ہو جائیں، تباہ ہو جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو تم سب بھی آمین کہنا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا کی، اے اللہ جیسے یہ لوگ اس زندگی میں خوش ہیں، ٹھیک اسی طرح تو ان لوگوں کو آخرت میں بھی خوش رکھنا۔ آپ کی اس دعا کو سن کر آپ کے مرید حیران ہو گئے اور عرض کرنے لگے، حضور ہم نے آپ سے ان لوگوں کی تباہی کے لیے دعا کرنے کو کہا تھا، لیکن آپ ان لوگوں کی خوشی کے لیے دعا کر رہے ہیں، جبکہ یہ آپ کے سامنے کتنی شرمندہ کرنے والے عمل کر رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا، اور دوسری بات میں نے ان لوگوں کے لیے آخرت میں اسی طرح خوش رہنے کی دعا کی ہے، لیکن اگر ان کا یہی حال رہا تو کیا یہ حشر میں سکون میں رہ پائیں گے؟ انہیں اس حال سے باہر آنا ہوگا اور توبہ کرنی ہوگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا کہنا ہوا کہ وہ سبھی نوجوان شراب ناچ گانا چھوڑ کر آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے اور آپ سے مرید ہو کر اسلام میں داخل ہوئے اور اکابر اولیاء میں شمار ہوئے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو مصر اور بغداد کے لوگوں نے بہت اذیتیں تکلیفیں دی اور برے الفاظ بھی کہے۔ جس رات آپ کا وصال ہونے والا تھا تب بغداد کے 70 اکابر اولیاء اللہ کو خواب میں تاجدار مدینہ دو جہاں کے مالک و مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی اولیاء اللہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ذوالنون مصری کا وصال ہو گیا ہے اور میں اسی کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تب ساری عوام افسوس کرنے لگی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پر نور کے کلمات سے لکھا ہوا تھا، یہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے ہی عشق میں انہوں نے وصال فرمایا ہے۔ اس وقت شدید گرمی کا موسم تھا، اگر اللہ چاہتا تو بادلوں سے بھی سایہ کر سکتا تھا، لیکن گستاخ اولیاء تب بھی کہتے کہ بادل تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن قربان جاؤ اولیاء اللہ کی شان پر، پرندوں کا ایک جھنڈ آیا اور آپ کے جنازہ مبارک پر سایہ کرنے لگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ بھی ہمیں اولیاء اللہ کی سچی محبت اور ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔